अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं होमियो डॉक्टर ज़हीर। आज मैं आपको डेंगू प्रिवेंशन से के मुतल्लिक कुछ हिफाजती तदाबीर, डेंगू की अलामात तदाबीर को इख्तियार करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप डेंगू फ़ीवर से और इस वबा से जो आजकल बहुत ज़्यादा फैल रही है महफूज रहेंगे। ख़ासकर ये पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में पाकिस्तान में डेंगू की वबा जो है वो फैल रही है और इसकी जो शिकायत है वो काफ़ी आम हो गई है। और बदकिस्मती से एहतियाती तदाबीर को इख्तियार ना करना और एक आम सी बीमारी जो है वो बहुत ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर जाती है और एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना करने की सूरत में। तो ये डेंगू दरअसल जो है ये एक इन्फेक्शन है जो कि एक मखसूस मच्छर से मादा मच्छर के ज़रिए उसके काटने से उसके ज़रिए ये फैलती है ये बीमारी। और इसकी पहचान ये है कि ये आम मच्छर से ज़्यादा लंबी इसकी टांगें होंगी और इसके ऊपर सफ़ेद रंग के जो है वो धब्बे होंगे। तो आप देखकर इसे आसानी से पहचान सकते हैं कि आम मच्छर से ज़्यादा लंबी टांगों वाला मच्छर और जिसके जिस्म पे बॉडी पे सफ़ेद रंग के डॉट्स हों वो मच्छर ख़ास डेंगू मच्छर होता है। तो उस मच्छर जो है उसके काटने से डेंगू के जो ये वायरस फैलता है और जब एक शख्स को डेंगू हो जाता है तो उसे फिर आम मच्छर जो काटता है वो उससे जो है जरासीम अपने साथ ले जाता है और फिर जाके किसी सेहतमंद आदमी को काटता है तो उससे ये फिर फैलना शुरू हो जाता है डेंगू। इस तरीके से जो है ये फैलता है। और अगर ये मच्छर जो है दो से ज़्यादा लोगों को भी काट जाए तो तमाम में ये वायरस जो है वो पहुंच जाता है और मुंतकिल हो जाता है। और डेंगू जो है ये ज़्यादातर बुखार उन लोगों को होता है या वो लोग ज़्यादा मुतासर होते हैं जिनके अंदर इम्यूनिटी या क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो कम होती है ऑलरेडी, जिनमें कमी होती है क़ुव्वत मुदाफ़ियत की, खून की कमी का शिकार होते हैं, एनीमिक पेशेंट होते हैं या फिर जो लोग पहले बहुत ज़्यादा बीमार रह चुके होते हैं किसी भी वजह से और सेहतमंद हुए होते हैं, अभी उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत स्ट्रॉन्ग नहीं हुई होती तो वो भी इस बीमारी का जल्दी शिकार हो जाते हैं। अच्छा, डेंगू मच्छर से जो बचने के लिए घर में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए वो मैं बता देता हूँ। इसका डेंगू मच्छर के ख़ात्मा ही ज़रूरी नहीं है बल्कि इसके लार्वे यानी इसके जो बच्चे हैं वो और इसके अंडों को भी मुकम्मल तलफ़ करना नहायत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मच्छरों को ख़त्म कर देते हैं इसके अंडे और बच्चे रहते हैं तो वो दोबारा से फिर पैदा होकर आ जाएंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप उनके लार्वों को उनके अंडों को भी ख़त्म करें। और क्योंकि डेंगू मच्छर जो है आपने देखा और सुना होगा कि ज़्यादातर ये खड़े हुए पानी पे पैदा होता है और वहीं पर इसकी अफजाइश होती है और मादा डेंगू मच्छर जो है ये ठहरे हुए पानी के ऊपर जो है अंडे देती है और वहीं पर उनकी जो है बच्चों की परवरिश होती है, बच्चे परवरिश पाते हैं। और ज़्यादातर मकामात पैदाइश इसके जो हैं मैं बता देता हूँ आपको। साफ़ भरा हुआ पानी कहीं किसी बर्तन में अगर काफ़ी दिनों से पड़ा है तो ये उस पर भी अपने अंडे दे सकती है और बच्चे वहाँ पैदा हो सकते हैं। ख़ासकर टूटे हुए बर्तन जिसमें बारिश का पानी खड़ा हो गया या दूसरा पानी जो उसमें पड़ा है काफ़ी दिनों से और वो छाँव में पड़ा है धूप की वजह से, वो बुखारात बन के ख़त्म नहीं हुआ और अभी तक बर्तन में पानी मौजूद है तो वहाँ पे भी ये जो है डेंगू अपने बच्चों की परवरिश कर सकती है और बच्चे पैदा हो सकते हैं। और इसके साथ साथ आप देखें कि जो घरों में रूम कूलर इस्तेमाल होता है और उसके अंदर पानी खड़ा रहता है, रूम कूलर का तो इस्तेमाल नहीं हो रहा होता मगर पानी उसके अंदर मौजूद है वो हम नहीं निकालते, तो वहाँ पे भी जो है बच्चे जो है वो दे सकते हैं, डेंगू अंडे दे सकती है और वहाँ पे भी बच्चे पैदा हो सकते हैं।
اور ایک اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی جہاں پہ بچے یہ پیدا کرتے ہیں خاص جو ٹائر ہمارے گھروں میں یا دکانوں پہ ایسے مقامات پہ پڑے ہیں، چھتوں کے اوپر پڑے ہیں، کھلی جگہ پہ پڑے ہیں جن میں پانی بھی آ گیا ہے، تو وہاں پہ بھی یہ اپنے خالی ٹائروں کے اندر بھی بچوں کی افزائش کرتے ہیں، ڈینگی انڈے دیتی ہے ڈینگی مچھر جو ہے۔ اور پرانے جو گملے ہمارے گھروں میں یا سائڈوں پہ پڑے رہتے ہیں جن پہ ہم توجہ نہیں دیتے، ان گملوں میں اگر پانی ہے یا پودوں والے گملوں میں پانی کھڑا رہتا ہے، وہاں پہ بھی یہ بچے سے دے سکتے ہیں۔ اور خاص کر وہ ٹینکیاں پانی کی جن کا کور نہیں ہوتا، جو ڈھکی نہیں جاتی، اوپر سے اوپن ہوتی ہیں، وہاں پہ بھی ڈینگی جو ہے اپنے بچے پرورش کر سکتے ہیں، انڈے دے سکتے ہیں۔ اور کھلی ہوئی ٹینکیوں کو اب ہم نے احتیاط کرنی ہے کہ ان کو کیا کریں کہ سب سے پہلے تو آپ جو ایکسٹرا چیزیں ہیں ان کو تلف کریں گے، اور جو ہے آپ اس کو دیکھیں گے کہ جو ایکسٹرا چیزیں ہیں ان کو تلف کریں پوری، اور جو فضول چیزیں گھر میں پڑی ہیں ان کو آپ ختم کریں، خاص کر جو ٹائر ہے، اور یا روم کولر میں اگر پانی ہے تو اس کو آپ نکال لیں، پانی کو ختم کریں، اور روم کولر کو جس میں پانی کھڑا ہے کلیئر کریں۔ اور جو بالغ مچھر ہیں ان کی جو افزائش ہے یا چھپنے کی جو جگہ ہے، جو جا کر چھپتے ہیں، تو وہ ان کے مقامات ہیں فرنیچر کے نیچے اندھیری جگہوں پہ، اور پردوں کے پیچھے، گھروں کے کونوں خدروں میں، باغات میں، پانی کے جوہڑ وغیرہ میں، تو یہ جو ہے آپ کو جو ہے یہ مچھر پائے جاتے ہیں وہاں پہ، ان کا خاص کر مچھروں کی افزائش ہوتی ہے، تو اسے آپ ختم کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں بخار میں اگر خدا نہ خواستہ کسی کو یہ مچھر کاٹ گیا ہے اور ڈینگی ہو گیا ہے اور اسے پتہ نہیں ہے اور بخار ہو گیا اس کی وجہ سے، تو علامات میں بتا دیتا ہوں کہ جو علامات اس میں آپ فوری دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ مریض کو شدید بخار ہو جائے گا، 103، 104، 102 بخار ٹیمپریچر رہے گا، اور یہ بخار 2 سے 10 دن تک رہ سکتا ہے، وقفے وقفے سے اترتا رہے گا۔ آپ میڈیسن دیں گے اتر جائے گا، پھر ہو جائے گا، پھر میڈیسن دیں گے پھر اتر جائے گا، پھر ہو جائے گا۔ مریض کو بخار کے ساتھ ساتھ جسم میں خاص کر جوڑوں میں بہت شدید درد ہوگا، اور بڑی شدت سے وہ درد محسوس کرے گا، اور جو اس کا مریض ہے اس کو وومٹنگ یعنی الٹیاں بھی آنا شروع ہو جائیں گی، اور جس وجہ سے اس کے جسم میں پانی کی شدید کمی ہو جائے گی اور مریض ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو سکتا ہے۔ اور مردوں میں خاص کر جب یہ بخار زیادہ شدت اختیار کرتا ہے تو ان کے ناک سے اور تھوک کے ساتھ، بلغم کے ساتھ جو ہے خون آنا شروع ہو جاتا ہے، اور خواتین میں جو ہے وہ اعضائے مخصوصہ سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد کی جو کنڈیشن ہے سیکنڈ میں، یعنی کہ پٹھوں کی بافتوں کی میمبرین جو ہے ان سے خون آنا شروع ہو جائے گا اور خون بہنا شروع ہو جائے گا، اور مریض کے خون میں سے جو وائٹ بلڈ سیل ہیں یعنی سفید خلیے جو ہیں ان کی کمی ہونا شروع ہو جائے گی، اور بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے، وائٹ بلڈ سیل بہت کم ہو جاتے ہیں باڈی میں، اور جگر جو ہے اس میں لیور میں سوزش ہو جاتی ہے، پیدا ہو جاتی ہے، اور جگر اپنا سائز سے بڑا محسوس ہوتا ہے۔ اور اس میں جو ہم پریونشن میں جو میڈیسن دیتے ہیں، ہومیو میڈیسن جو ہے، اگر آپ کے شہر میں یا آپ کے علاقے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈینگی وائرس کافی پھیل رہا ہے اور بہت سارے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، تو پھر آپ جو ہے احتیاطی طور پر فوراً جو احتیاطی تدابیر میں نے بتائی ہیں ان کو اختیار کریں، اپنے گھر میں اسپرے کریں مچھروں کا، اور جو کوائل ہوتی ہے مچھروں کی وہ جلائیں رات میں۔ زیادہ تر یہ جو مچھر ہے حملہ آور ہوتا ہے صبح 5 سے 8 بجے کے درمیان اور شام کو 5 سے رات 8 کے درمیان میں، اس کی یہ ٹائمنگ ہے، اس میں یہ شدید حملہ آور ہوتا ہے، اور اسی دوران آپ کو شدید احتیاط کی ضرورت ہے۔ پورے بازو کی شرٹس استعمال کریں، بند کمپلیٹ اپنے جسم کو ڈھانک کے رکھیں، اور اپنے ٹانگوں کو، ہاتھوں کو اور پیروں اور ہاتھوں کے کو آپ کوشش کریں جتنا کور ہو سکتا ہے، بازوؤں کو بالکل ننگا نہ کریں، اور گھر کے اندر آپ سپرے کریں، مچھر مار سپرے کریں، اور کوائل کا استعمال کریں، یا جسم پر مچھر بھگانے والا جو لوشن ہے
وہ آپ ضرور لگائیں، اور بچوں کو خاص کر بتائیں کہ شام کو 5 بجے کے بعد وہ گھر کے اندر ہی رہیں، گھر سے مت نکلیں، کھلے علاقے میں، کھلی فضا میں، یا ایسی جگہوں پہ جہاں پہ پانی کھڑا ہے وہاں پہ مت جائیں۔ اور بڑے بھی احتیاط کریں، بچے بھی احتیاط کریں، اور جان سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے۔ ان لوگوں سے پوچھیں جن کے پیارے اس وبا سے، اس ڈینگی کی وجہ سے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، ان پہ کیا گزر رہی ہے۔ تھوڑی سی احتیاط کر لینے سے آپ بہت ساری قیمتی جانوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے فیملی کو، اپنے محلے کو اور اپنے شہر کو آپ سیف کر سکتے ہیں۔ اس لیے خدارہ آپ جو ہے احتیاطی تدابیر مکمل اختیار کریں۔ اگر آپ کے گھر میں یا گھر کے قریب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ڈینگی مچھر کی افزائش ہو رہی ہے، یا ڈینگی مچھر کے لاروے یا بچے موجود ہیں، تو فوراً ان کو آپ تلف کریں، ختم کریں، یا پھر متعلقہ اداروں کو اطلاع کریں تاکہ وہ آ کے اس کو تلف کریں اور اس معاملے کو ٹھیک کریں، تاکہ دوسرے لوگ آپ کے ساتھ ساتھ آپ بھی محفوظ رہیں اور دوسرے لوگ بھی محفوظ رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ جو ہے ڈینگی فیور سے محفوظ بھی رہیں گے، اور آپ ضروری یہ ہے کہ آپ احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کریں، کیونکہ احتیاط ہی ہے جس سے آپ اختیار کر کے اس موذی بیماری سے، موذی وائرس سے اور موذی وبا سے اپنی جان چھڑا سکتے ہیں، آپ خود بھی اور اوروں کو بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ امید ہے میرے بھائیوں کو، دوستوں کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا۔ میں بہت ساری دعاؤں کے ساتھ میں ہومیو ڈاکٹر ظہیر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔